أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر اور احسان ہے، ماہ ذی الحجہ سن 1445 ہجری مطابق 8 جون 2024 اور آج ہفتے کا دن ہے، یعنی سنیچر وار ہے آج، اور ذی الحجہ کا چاند الحمدللہ ثم الحمدللہ نظر آ گیا ہے. سب سے پہلے چاند دیکھنے کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی ہے، تو اس دعا کو ہم یاد کر لیں. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسعادۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الغاسق. یعنی اللہ اس چاند کو ہم پر برکت اور ایمان کے ساتھ طلوع فرما، اور خوش نصیبی اور سعادت مندی اور سلامتی کے ساتھ اس چاند کو ہم پر نکال، اور ان چیزوں کے توفیق کے ساتھ اس کو ہم پر طلوع فرما جن چیزوں کو آپ پسند کرتے ہیں، جن سے آپ محبت رکھتے ہیں، اور جن کاموں کو کرنے سے آپ راضی ہوتے ہیں. اور اے چاند میرا اور آپ کا رب اللہ ہے، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس چھپ جانے والے اور غائب ہو جانے والے کے شر سے. تو کتنی پیاری دعا ہے یہ، اس کو ہم یاد کر لیں، پڑھیں اور دوسروں تک پھیلائیں بھی. خیر کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا اور شیئر کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے. اور صدقہ جو ہے وہ ایک عظیم چیز ہے. لا يرد القضاء، فرمایا کہ بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، کہ صدقات میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ بلائیں اور مصیبتیں ان کو پھلانگ نہیں سکتی، ان کے اوپر سے نہیں جا سکتی.
تو ماہ ذی الحجہ کے تعلق سے سب سے پہلی بات جو دعا کی تھی وہ میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کر دی ہے، اور اس ماہ ذی الحجہ کے اندر روزوں کا جو حکم ہے وہ بھی ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ماہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے جو روزے ہیں، فرمایا ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ثواب الگ چیز ہوتی ہے اور حکم کی اطاعت اور حکم کی نفس ہی ماننا یہ الگ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان کے روزے بھی کوئی نہ رکھے کہ میں نے ذی الحجہ کے اور کوئی روزہ میں نے رکھ لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ثواب الگ چیز ہوتی ہے اور فی نفس ہی حکم کی اطاعت اور حکم کو بجا لانا یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ اور پھر جو دوسری بات اس میں ہے خاص کر سے 9 ذی الحجہ کا روزہ، اور وہ 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے لیلۃ العید جو ہے، یعنی 9 ذی الحجہ اور عید البقرہ کے درمیان والی جو رات ہے، اس دن شب کرنے کی بڑی فضیلت آئی۔ فرمایا جو اس دن شب گزاری کرے گا، رات کو بیٹھ کر نوافل پڑھے گا، عبادت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، تلاوت کرے گا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن تمام دل مر جائے گی۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے یہ۔ اور اس کے بعد جو حکم ہوتا ہے، دوسرا حکم جو شروع ہوتا ہے، اور یہ تو سنت ہے، نوافل ہیں، اگر کوئی کرے بھی تو کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن یہ جو دوسرا حکم ہے یہ واجب ہے، ضروری ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں آدمی گناہ گار ہوتا ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، ہر بالغ، چاہے وہ ہر بالغ مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو اس کا کرنا ضروری ہے۔ اور وہ ہے تکبیرات تشریق۔ تکبیرات تشریق ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ان کو بجا لانا بھی ضروری ہے۔ اور یہ عید کی صبح ہی سے، بقرہ عید کی اور عید الاضحیٰ کی صبح فجر نماز پڑھنے کے بعد ہی یہ تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں۔ زور سے پڑھنا چاہیے مردوں کو، چاہے مرد جماعت سے نماز پڑھیں یا اکیلا اور تنہا نماز پڑھیں، اور عورتیں بھی اس کو پڑھیں۔ فرق اتنا ہی ہے کہ عورتیں آہستہ پڑھیں، عورتیں زور سے نہ پڑھیں، اس لیے کہ عورتوں کی آواز کا بھی پردہ رکھا گیا ہے شریعت میں۔ جیسے ان کے جسم کا پردہ ہے، ایسے ہی ان کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ فرمایا وہ زور سے نہ پڑھیں، وہ آہستہ سے پڑھیں۔ تو تکبیرات تشریق جو ہے یہ کب ہیں، یہ کتنے دن پڑھنی ہے ہمیں؟ یہ ہمیں بقرہ عید کی صبح سے 13 ذی الحجہ تک، یعنی بقرہ عید 11 ذی الحجہ، 12 اور 13، یہ کل 4 دن آ گئے، اور 13 کی عصر تک یہ تکبیرات پڑھنی ہیں، ان کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ان کو بند کر دینا، اس کے بعد نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ واجب ہے، ان کا پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے خاص طور سے عید کے دن جو سنتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ صبح سویرے اٹھنا چاہیے اور مسواک کرنا چاہیے، اور سنت ہے اگر کوئی کھا بھی لے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، اور پھر جب اگر قربانی، خاص طور سے اگر اس نے قربانی خود کی ہے تو پھر اپنی قربانی کے گوشت سے یہ شروع کرے کھانا، قربانی کے گوشت سے کھانا شروع کرے، تب تک کچھ نہ کھائے، اور اگر کوئی کھا بھی لے تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اسی طرح سے جن کو قربانی کرنی ہے ان کے لیے یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان میں ناخن نہ تراشنا اور بال نہ کاٹنا یہ مستحب ہے، اگر کوئی کرے تو ثواب ہے، اور نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں۔ اسی طرح سے نئے کپڑے پہننا، اگر نئے نہیں ہیں تو پرانے کپڑے جو عمدہ ہوں اچھی طرح سے دھو کر اور ان کو استری کر کے، پریس وغیرہ کر کے اچھے صاف کر کے صاف ستھرے طریقے سے کپڑے پہننا یہ بھی مسنون ہے۔ اور پھر جب نماز کے لیے جائیں تو پھر وہاں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔
تو 2 رکعت نماز اسی طرح سے پڑھنی ہے جس طرح سے عام نمازیں ہوتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس نماز میں 6 تکبیریں زائد ہیں، 6 تکبیریں، صرف 6 تکبیریں۔ تو 6 تکبیریں زائد ہیں، یہ 6 تکبیریں ہمیں کہنی ہیں۔ پہلی تکبیر جو ہے ہم جب اللہ اکبر پڑھیں گے اور سبحانک اللہم و تعالی جدو تک پڑھیں گے، اس کے بعد 3 تکبیریں کہنے کے بعد اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ بھی اٹھائیں، اور اس کے بعد ہم امام کے پیچھے وہ قرات سنیں ان کی، اور سورہ فاتحہ کی اور کوئی سورت جب وہ پڑھیں گے، اس کو سورت کو پڑھنے کے بعد پھر امام سیدھے رکوع میں جائیں گے، ہمیں بھی رکوع میں جانا ہے اور سجدے میں اسی طرح سے جانا ہے جس طرح سے حسب معمول ہم باقی نمازوں کے اندر جاتے ہیں۔ اور دوسری رکعت میں کیا کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ اور کسی اور سورت کو ملانے کے بعد پھر ہمیں اس کے بعد 3 تکبیریں کہیں، سیدھا رکوع میں نہیں جانا ہے، 3 تکبیریں کہیں، اللہ اکبر 3 بار، اور اس کے بعد پھر رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں جانے کے بعد پھر سجدہ کرنا ہے اور سلام پھیرنا ہے۔ اور نماز کے بعد کوئی دعا نہیں ہے، اور اگر کوئی کر لے تو کوئی گناہ بھی نہیں۔ اس مسئلے کو ایشو بنا کے باہمی جھگڑے کا سبب نہ بنایا جائے۔ نماز کے بعد کوئی دعا نہیں ہے، اور کر لے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بقیہ نمازوں کے بعد جیسے دعا ہوتی ہے ثابت ہے، تو یہ بھی ایک نماز ہے۔ اور پھر خطبہ ہو اور خطبہ سنا جائے، اور سننے کے بعد 2 خطبوں کے سننے کے بعد اس کے بعد واپس جایا جائے، اور بہتر ہے، مستحب ہے کہ آدمی جس راستے سے آیا ہے اس راستے کو بدل کر زور زور سے تکبیریں پڑھتا جائے، یہ مستحب ہے۔ نماز کے بعد ایک بار پڑھنا تو کیا ہے، واجب ہے، لیکن یہ تکبیریں پڑھنا یہ سنت ہے، اور راستہ بدلنا بھی سنت ہے۔ ایک بات اس میں یہ ہو جاتی ہے کہ یہ چونکہ یہ نمازیں سال میں 1-2 بار پڑھی جاتی ہیں، ہر دن پڑھنے کا معمول نہیں ہوتا، تو آدمی کو تکبیریں کہنے میں اور نماز پڑھنے میں کبھی غلطی ہو جاتی ہے، امام سے بھی غلطی، کوئی تکبیر چھوٹ جاتی ہے مثال کے طور پر۔ تو چونکہ واجب کے چھوٹنے پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے جمعہ کی نماز ہے یا عید کی نماز ہے، جہاں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، تو اس گیدرنگ کی پیش نظر سجدہ سہو اگر ہو بھی جائے کسی واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے، تو وہ سجدہ سہو بھی معاف ہو جاتا ہے، اس کا کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی نے نہ کیا تو اس کو بھی نزاع کا سبب نہ بنایا جائے، جھگڑے کا سبب نہ بنایا جائے، بلکہ جب بھی نماز ہو جائے گی۔ اور جو قربانی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے قربانی ہے، قربانی کا وقت جو ہے، قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس 612 گرام چاندی کی رقم ہو، 612 چاندی کی رقم کے برابر مال بچت ہو، کوئی قرضہ نہ ہو، کوئی لون اس نے نہ لیا ہو، باقی کوئی قرضہ اس پر نہ ہو، بالکل بچت ہو، اس ایسے آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے، جس کے پاس اتنا مال بچت ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ بقیہ لوگوں پر جو اتنی مالیت کے مالک نہیں ہیں، یا ان پر قرضہ ہے، پیسہ تو ہے لیکن وہاں سے قرضہ ہے، اگر قرضہ اتارا جائے تو ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ مالیت جو میں نے آج اپنے قصبہ ہندوارہ کے مارکیٹ سے اور بازار سے جو میں نے معلوم کیا ہے، وہ 90 روپے وہاں بتایا گیا ہے کہ 1 گرام کی قیمت ہے، اور اس حساب سے 55,000 روپے جس کے پاس 55,000 اور تقریباً 300 یا کچھ اسی طرح سے آتے ہیں، آپ فی الحال مان لیجئے بس 55,000 یہی آپ یاد رکھیے، 55,000 روپے جس کے پاس بچت ہیں، اس پر کوئی قرضہ نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، یا کوئی عورت ہے، کوئی بہو ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، اس کے پاس اتنا سونا ہے جس کی اتنی اماؤنٹ ہو سکتی ہے، یا اس کے پاس اتنا چاندی ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کا جانور تو بہت مہنگا ہوتا ہے، اس کے لیے سہل طریقہ یہ ہے کہ 7 آدمی ایک جانور میں شیئر کر لیں، اور بہت سارے مدارس میں اور بہت ساری جگہوں پر اس کا انتظام ہوتا ہے، اجتماعی قربانی کا انتظام ہوتا ہے، وہاں رابطہ کر لیں
اور رابطہ کرنے کے بعد ان سے اپنا حصہ لے لیں. ایک جانور بڑا، اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. اب قربانی کا تو یہ قربانی کے وجوب کے لیے شرط ہے کہ بالغ ہو، مسلمان ہو، عقل مند ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور اسی طرح سے اتنی مالیت کا وہ کیا ہو، اتنی مالیت کا وہ مالک ہو. اب کسی کے پاس یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس 2 کاریں ہوتی ہیں، اپنی گاڑی ہے، اپنا موبائل ہے، موبائل فون ہے، یا زمین وغیرہ ہے اس کے پاس. تو اگر اس نے بیچنے کے لیے نہیں لے رکھی ہے زمین، اس کو بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، وہ بیچنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، اس کی تجارت کرنے کی نیت نہیں ہے، تو ایسی زمین کو اس اماؤنٹ میں جو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس اماؤنٹ میں شمار نہیں کیا جائے گا، اس میں شمار نہیں کیا جائے گا اس کو. اسی طرح سے اگر اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک تو اپنے استعمال میں لاتا ہے لیکن دوسرا استعمال جو ہے وہ استعمال وہ زائد ہے، تو وہ بھی اس اماؤنٹ، اس نصاب قربانی جو ہے اس میں اس کو انکلیوڈ کیا جائے گا، شمار کیا جائے گا. اور اس کے بعد دیکھا جائے گا اگر اتنی رقم ہو جاتی ہے، اس سے زائد ہو جاتی ہے، تو قربانی واجب ہے. گھر کے تمام افراد جن کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے ان سب پر قربانی واجب ہے. ایک کے کرنے سے سب کا وجوب جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا، سب اس سے بری نہیں ہوں گے. جیسے 4 بھائی ہیں گھر میں، ان کا الگ الگ ان کا کھاتا ہوتا ہے، اور الگ الگ یہ اپنی رقم رکھتے ہیں، بچت رکھتے ہیں، اور کبھی باپ کے پاس بھی رکھتے ہیں، لیکن باپ کو اس لیے دیتے ہیں کہ احتراماً اس کے پاس رکھتے ہیں، لیکن وہ رقم انہی کی ہوتی ہے. یا بیوی اپنے شوہر کے پاس رکھتی ہے تو وہ شوہر کا نہیں ہوتا، وہ تو اسی کی ہوتی ہے. لہٰذا ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے اور الگ الگ قربانی کی جائے. ایک فرد کے، فیملی کے ایک ممبر کے قربانی کرنے سے سب کی سر سے یہ وجوب نہیں اترے گا، تو اس کا خیال رکھا جائے. پھر جو ہے قربانی، جب تک عید کی نماز ہم نے نہیں پڑھی ہے تب تک قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اور جن جگہوں میں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، دور دراز کے گاؤں جو ہیں، بستیاں ہیں، وہاں عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی کرنا جائز ہے. اگر کسی قصبے کے یا ایسی جگہ کا رہنے والا ہے جہاں عید کی نماز ہوتی ہے لیکن اس کو جلدی ہے اور وہ جلدی قربانی کرنا چاہتا ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پر قربانی کا جانور بیچ دے جہاں نماز نہیں ہوتی ہے، وہاں نماز سے پہلے قربانی کی جائے اور اس کا گوشت منگا کے اس کو خود استعمال کر سکتا ہے. پھر قربانی جو ہے یہ واجب ہے، اس کا وجوب قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. اس کا منکر جو ہے وہ منکر حدیث ہی ہو سکتا ہے، جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کو نہیں مانتا. آپ سوچئے تو صحیح، ایک حدیث میں آئے جو قربانی نہ کرے، جس کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب آئے ہی نہ. اور دوسری جگہ فرمایا کہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کے بعد کبھی قربانی کو ترک نہیں کیا، ہمیشہ قربانی فرمائی. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کنٹینیو اور مسلسل کسی کام کو کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ واجب ہے، ضروری ہے، امپارٹنٹ ہے. اگر نہیں کرے گا تو آدمی گناہ گار ہو جائے گا. دوسری ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے فاطمہ احضری اضحیتک، کہ اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ، کہ جب اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں آیا ہے، سمنوا ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم، کہ اپنی قربانیوں کے جانوروں کو خوب پالا کرو کیونکہ پل صراط پر یہ تمہاری سواریاں بن جائیں گی. تو عقل اگرچہ نہیں مانتا لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا، اللہ نے فرما دیا. انسانی عقل وحی کے پاس اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ عاجز ہو جاتی ہے. جہاں وحی پہنچتی ہے، جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی جہاں تک رسائی ہوتی ہے، وہاں انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی. لہٰذا اس کو ماننا پڑے گا اگر کامیابی ضرورت ہے، اور اگر ناکامی ہے تو پھر آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو قربانی کا جانور ذبح کرنا ضروری ہے. پیسے اٹھا کر کسی ادارے میں دے دینا، کہیں صدقہ خیرات کر دینا، ایسا نہیں ہوگا. اس کی مثال سنیے آپ. یہ قربانی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بندوں کی ضیافت ہوتی ہے. یہ اللہ سال میں ایک دفعہ اپنے بندوں کو انوائٹ کرتے ہیں. اب ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے، ہم اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے پھل فروٹ لاتے ہیں اور اس کے لیے
بہترین پکوان کھانے حسب مقدور بنائے جاتے ہیں، اور یہ سنت بھی کرنا بھی چاہیے، مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ اب اگر کہ ٹھیک ہے جتنے پیسے ہم اس کی ضیافت پر لگائیں گے اس سے بہتر ہے کہ ہم اٹھا کر اسی کو نقدی دے دیں۔ اگر ہم نے اپنے مہمان کے ساتھ ایسا کیا تو مہمان سوچے گا شاید مجھے بھکاری سمجھ رہے ہیں، اسی لیے پیسے، وہ شرمندہ ہو جائے گا، وہ اکرام کہاں ہوا، احترام کا۔ تو ہم اپنے مہمان کے ساتھ جب ضیافت کے بدلے پیسے دینا گوارا نہیں کرتے، ہمارا کلچر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ہماری سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، ہمارا مزاج اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو اللہ کی مہمانی جو ہے اس میں کوئی رد و بدل کرے تو یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے، یہ بے غیرتی کی بات ہے۔ تو اسی طرح سے قربانی کا جانور جو ہے، قربانی کے جانور کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ عیب سے پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ لنگڑا نہ ہو، وہ کانا نہ ہو، اس کا کان نہ کٹا ہو، اور اس کا پیر اتنا لنگڑا نہ ہو کہ بالکل زمین پر وہ رکھتا ہی نہیں۔ اور بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور سب کی نیت قربانی کرنے کی ہو یا عقیقہ کرنے کی ہو یا صدقہ کرنے کی ہو، صرف گوشت کھانا کسی کی نیت نہ ہو۔ اگر کسی کی نیت گوشت کھانا ہے صرف اس لیے اس نے کسی قربانی میں حصہ لے لیا تو یہ قربانی سب کی طرف سے جائز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے جب گوشت کو بانٹا جائے تو برابر برابر بانٹا جائے، اگر الگ الگ اپنا حصہ لینا چاہیں تو اس میں کوئی کمی نہ ہو، بالکل تول کر برابر سرابر دیا جائے۔ اور دوسرا اس میں یہ کیا جائے کہ جو اس کے پائے ہیں 5 چوائس، اور اسی طرح سے جو اس کی جو سری ہے جانور کی کلہر، تو ان سب کو کاٹ کر گوشت میں بانٹ دیا، تمام حصوں پر بانٹ دیا جائے، اور پھر سب شریک جو ہے، پارٹنر جو ہیں، وہ اپنا اپنا حصہ لے جائیں۔ یہ بھی بہتر ہے، ورنہ سود میں چلا جاتا ہے کبھی کبھی۔ اگر اندازے سے تقسیم کریں گے، گوشت تولیں گے نہیں تو سود میں چلا جائے گا۔ اسی طرح سے جانور جو ہے جو قربانی کرنے والا ہے اس کو 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک جو ہے وہ غریب اور فقراء و مساکین کے لیے رکھنا چاہیے۔ 3 حصے کرنے چاہیے، 3 حصے، یہ 3 حصے کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی خود رکھنا چاہتا ہے کہ میں فریج وغیرہ میں رکھ دوں گا اور آہستہ آہستہ کھاتا رہوں گا، تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن بہتر وہی ہے کہ بانٹا جائے، 3 حصے کیے جائے۔ اسی طرح سے کچھ مسائل ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ اور قربانی کے جانور کی عمر، قربانی کے جانور کی عمر، بڑا جانور اگر ہو یا بکرا ہو یا بیل ہو یا گائے ہو یا بھینس ہو یا بھینسا ہو یا اونٹ ہو، تو ان کی عمر کا برابر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اونٹ کے لیے 5 سال اور بیل اور گائے کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری، 1 دن بھی کم نہ ہو۔ بکرے کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری۔ البتہ بھیڑا جو ہے اور بھیڑ جو ہے، کٹ تو گوٹ، یہ اگر اتنے تکڑے اور اچھے موٹے تازے ہیں کہ سال کے برابر لگ بھی رہے اور عمر برابر نہیں ہے تو یہ چل جائے گی، یہ چل جائے گی۔ اب کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کو تو اسی وقت نیت کر لیتے ہیں کہ ہم اس کی قربانی کریں گے، ہم اس کی قربانی کریں گے۔ تو اگر انہوں نے نیت کر لی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، نیت کرنے سے بہت ساری چیزیں پھر آدمی کو سوچنی پڑتی ہیں، اور شریعت نے بھی ان کا خیال رکھا کہ آدمی جب نیت کرے گا نماز کی تو نماز کے وقت میں نیت کرے گا، تو نماز کے وقت میں نیت اس کی معتبر ہوگی اور نماز اس کی صحیح ہوگی۔ اگر وقت سے پہلے ہی کوئی نیت کر لیتا ہے تو اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچھڑا یا بچھڑی پیدا ہوتی ہے، یا کوئی اور جو ہے بکری کا یا بھیڑ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ہم نے اسی وقت نیت کر لی۔ تو اس وقت اگر قربانی کے دن نہیں، یعنی یہ دن نہیں چل رہے ہیں، بقرہ عید ہے، 10 ذی الحجہ ہے، 11 ہے، 12 ہے اور 12 ہے، تو یہ 3 دن ہیں۔ اگر ان دنوں کے علاوہ کبھی اس نے نیت کی تو وہ نیت معتبر نہیں، اس لیے کہ قربانی کے ایام ہے ہی نہیں، لہذا یہ نیت معتبر نہیں، اور لہذا نیت معتبر نہیں ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو کر لے، اگر نہ بھی کی تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر قربانی کے دنوں میں
کوئی آدمی نیت کر لیتا ہے کہ مجھے یہ جانور قربانی کرنا ہے، تو پھر دیکھنا ہے اگر آج کے حساب، اگر وہ صاحب نصاب ہے، پہلی بات آپ یہ سن لیجیے کہ صاحب نصاب، اور صاحب نصاب آج کے لحاظ سے وہی ہے کہ 55,000 55,000 کا اگر یہ مالک ہے، اس کے پاس بیلنس ہے، تو پھر کوئی بات نہیں، چاہے اس جانور کو کرے چاہے کوئی اور لا کے اس کو کرے۔ لیکن اگر اس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے، اس نے اپنے شوق سے ثواب کمانے کے لیے کیا رکھ دیا، کسی جانور کی قربانی کرنے کی نیت کر لی، تو یہ متعین ہو جاتا ہے، اور اس کا بدلنا اور اس کو چینج کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، اس کو چینج کرنا جائز نہیں، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو گویا اس چیز نیت کرن اس ونان کہ یتھے زاو یہ وس زاو یا وسر زاو یہ سا تھو اس قربان سہ چھن گژھان نیت ٹھیک، یا گژھن تم دہ قربانک دہ آسن بڑ عید گژھِ آسن، سو تم چھن کینٛہہ تہِ ایام اضحیہ یمن ونان چھِ تم چھن کینٛہہ تہِ، لہذا یہ نیت تہِ چھنہٕ معتبر کینٛہہ تہِ۔ البتہ اگر عید کٮ۪ن دۄہن منٛز کٔر أمۍ نیت تیٚلہِ چھِ یہِ معتبر، أمۍ تھوٚو کانٛہہ ووٚژھ تیٚلہِ چھِ یہِ معتبر، لہذا چھُنہٕ وۄنۍ أمِس ؤژھِس اس جانور سے دودھ کا فائدہ اٹھانا، یا یہ بیڑا ہے اور بکری ہے اس کے بالوں سے فائدہ اٹھانا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یا اس کو حل کے نیچے جوتنا۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو دودھ کے پیسوں کا صدقہ کرنا ضروری ہے، اور بیل نے جتنی حل جوتی ہے اس کی قیمت لگا کر وہ جو ہے وہ سارا کا سارا صدقہ کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ضروری مسائل ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو قصائی ہے اس کو اجرت دے سکتے ہیں، جو ذبح کرنے کے لیے آتا ہے پوجیوش امس کیسا دن حدی، تو یہ ہم دے سکتے ہیں، اس کی اجرت اس کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دینی بھی چاہیے۔ اسی طرح سے پھر قربانی کی جو ہڈیاں ہیں، جو گوشت ہے، اس کا احترام اور عزت ضروری ہے۔ ہڈیاں جب کھا کے ہم بچ جائیں یا گوشت سے پہلے ہی علیحدہ، تو ان کو دفن کرنا چاہیے، کتوں کے سامنے نہیں پھینکنا چاہیے، دفن کر دینا چاہیے۔ گوشت کا بھی احترام کرنا چاہیے، یہ اللہ کی ضیافت ہے، اور شاعر اسلام